مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا مجسمہ پتلا جو تیار ہوا اس میں 4 عناصر کس طریقے سے اور کس کس کے ذریعے شامل کیے گئے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، وہ آپ نے سماعت فرمایا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے الگ الگ اجزاء کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان کے تعلق سے ایک روایت معارج النبوہ کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو مکہ کی مٹی سے بنایا گیا. سر مبارک آپ کا مکے کی مٹی سے بنایا گیا. گردن بیت المقدس کی مٹی سے بنائی گئی. یہ جو گردن کا حصہ ہے وہ بیت المقدس کی مٹی سے. سینہ عدن کی خاک سے سینے کا حصہ، اور پیٹ اور پیٹھ کے بنانے میں ہندوستان کی مٹی لگائی گئی. یہ پیٹ کا حصہ جو ہے وہ اور پیٹھ مبارک کا جو حصہ ہے وہ ہندوستان کی مٹی سے بنایا گیا. ہاتھ کے لیے مشرق اور پیروں کے لیے مغرب سے مٹی حاصل کی گئی. تو مشرق اور مغرب یہ دنیا کے کنارے ہیں جو سرزمین مکہ سے کون سا علاقہ مشرق کی طرف پڑتا ہے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور کون سا علاقہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے. تو وہاں کے حساب سے یہ مشرق و مغرب ہے، ورنہ جگہ جگہ کے حساب سے مشرق و مغرب مختلف ہو جائے گا. مدینے والے جو نماز پڑھتے ہیں وہ کس طرف پڑھتے ہیں؟ مشرق کی طرف رک کر کے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر رک کر کے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مدینے والے. اور ہم لوگ جدھر سورج ڈوبتا ہے اس طرف نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے قبلہ مغرب کی طرف ہے، جبکہ مدینے والوں کے لیے قبلہ اس طرف ہے کیونکہ وہ مکہ کے اس سائڈ میں. تو یہاں مشرق اور مغرب سے مراد ہندوستان والوں کا مشرق و مغرب نہیں ہے، مکہ والوں کا مشرق و مغرب. گوشت پوشت، رگوں اور خون اور نسوں کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی. تو یہ مختلف آپ کے اعضاء کی تفصیل کہ کون سی مٹی سے آپ کا کون سا عضو تیار کیا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ پتلا مکمل طور پر تیار ہو گیا تو 40 سال تک خطے زمین پر رہا. 40 سال تک اس کو زمین پر رکھا گیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں، جہاں آج عرفات کا میدان ہے، وہاں پر رکھا گیا. تو خطے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ رکھا گیا. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس بات پر قرآن کریم کی شہادت
ان الفاظ میں مذکور ہے، هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جس کا معنی یہ ہے کہ کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ ایسی چیز تھا کہ جس قابل ذکر نہیں، ایسی چیز جس کا ذکر نہ کیا جائے، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو ایسے مراحل سے بھی انسان گزرا ہے۔ جب تک یہ 40 سال تک عرفے کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ رہا، ملائکہ فرشتے جماعت در جماعت زیارت کے لیے آتے، اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے آتے، اور جب وہ مجسمے کو دیکھتے تو پھر اس پر اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے، مجسمے کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے کیسی پیاری صورت عطا فرمائی ہے انسان کو۔ یہ دیکھ کر کے وہ لوگ تعجب کرتے اور تسبیح و تہلیل کرتے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی خوبصورت صورت والا آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں تعجب ہوتا اور اس پر وہ سبحان اللہ کہتے اور تعجب سے آپس میں بات چیت کرتے، گفتگو کرتے کہ کتنی بہترین صورت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ فرشتے جہاں یہ زیارت کر رہے تھے، وہیں ابلیس، جسے ابھی ابلیس کہا جاتا ہے، پہلے وہ عزرائیل تھا، عزازیل تھا، حضرت عزرائیل علیہ السلام تو وہ 4 فرشتے جو ان میں ہیں، عزازیل تھا اس کا نام، اور ہم اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا نام ابلیس ذکر ہوا ہے۔ فسجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ ابلیس جو ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے، چونکہ وہ اس زمانے میں فرشتوں کے ساتھ تھا، اب یہ فرشتوں کے پاس کیسے پہنچا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں انہی درسوں کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا کہ عزازیل یہ کون تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اور یہ فرشتوں تک کیسے پہنچا تھا، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو فرشتے زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ عزازیل حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ دیگر فرشتوں کے ساتھ پہنچا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمہ کو دیکھا تو اس نے جو ہے ایسے جیسے ہم مٹکے کو چیک کرنے کے لیے مارتے ہیں، انگلی مارتے ہیں، ایسے اس نے انگلی ماری حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں۔ تو آواز آئی کہ یہ ایسا کوزہ جو مجاہدہ کی بھٹی میں پکا کر سلسال کی طرح کر دیا گیا، یہی حیثیت بلا تشبیہ و تمثیل اس مجسمے کی ہے، یعنی انسان ریاضت و مجاہدہ کر کے بلند مرتبہ حاصل کر لے گا، اس کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہ آواز کس نے دی تھی؟ مجسمے نے تو نہیں دی تھی، لیکن کہاں سے آئی تھی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ جب یہ آواز عزازیل نے سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا، پریشانی کی بات نہیں، یہ اندر سے خالی ہے، اس لیے ایسی آواز آ رہی ہے۔ تو اسی وقت سے اس کو کچھ نہ کچھ حسد تھا، اس نے کہا تھوڑی دیر رکیں، انتظار کریں، میں اس کے اندر جا کر کے دیکھتا ہوں کہ اس پتلے کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے آپس میں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے تعجب کرتے ہیں، میں اندر جا کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر داخل ہوا اور پورے مجسمے کے اندر وہ گھوما۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کو دیکھا، بائیں سائیڈ میں جو قلب ہے، یہ قلب جو ہے
صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ تمام کون و مکان کی آرائشوں سے مزین تھا، بالکل خوبصورت یہ جگہ تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ قلب کے اندر داخل ہو سکے، دل کے اندر جا سکے۔ اس نے اندر جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، وہ وہاں پر جا نہیں سکا۔ جب وہ اندر سے باہر آیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے اندر کا؟ تو اس نے کہا کہ یہ مکمل خالی مجسمہ ہے، بالکل خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور جگہ جگہ اس میں سوراخ ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ انسان اگر زیادہ کھا لے گا تب بھی نہیں چل پائے گا، نہیں کھائے گا تب بھی نہیں چل پائے گا، اس میں کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ہاں ایک جگہ ہے جو بڑی مزین ہے، خوبصورت ہے، اس کے اندر ایک کوٹھری ہے جو بند ہے، وہاں میں جا نہیں سکا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بہت بڑا تھا، اور جب آپ کا مجسمہ اتنا زیادہ بڑا تھا تو پھر قلب بھی تو بڑا ہی ہوگا۔ تو دل کو اس نے کوٹھری کہا کہ ایک کوٹھری ہے کہ جس کو بہت مزین پایا، بہت خوبصورت پایا، شاید اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی ہوگی، باقی اس کے اندر مجھے کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ ابلیس نے لوگوں سے کہا، کیونکہ یہ اکیلا نافرمان تھا، باقی تو سب فرشتے تھے، مطیع و فرما بردار تھے، اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر اللہ اس مجسمے کو تم سب پر فضیلت دے دے، سب سے بڑا مرتبہ دے دے، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ہم اطاعت گزار ہوں گے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ایک خالی مجسمے کو ہم پر فضیلت دے دی جائے، اس کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ابلیس نے کہا، یہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے کو جہاں ذکر فرمایا، وہاں یہ فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی شیطان نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں ماننے والا نہیں ہوں، اور فرشتوں نے کہا تھا اعلانیہ طور پر کہ ہم تو اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے ما اظہر الملائکۃ من الطاعہ وما اسر ابلیس من المعصیہ، یعنی اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے اطاعت کا اعلان کیا، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ابلیس نے نافرمانی کو اپنے دل میں چھپایا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ خیر، جب یہ 40 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، اب رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر روح پھونکی جائے، روح کو آپ کے جسم میں ڈالا جائے۔ تو صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر روح کو ڈالا گیا۔ جب پہلی بار روح کو ڈالا گیا، روح اندر گئی، کیونکہ روح لطیف ہے۔ لطیف کا معنی کہ جس میں گاڑھا پن نہ ہو، جیسے یہ روشنی ہے لطیف ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، جبکہ یہ کتاب میں پکڑ سکتا ہوں، اس میں گاڑھا پن ہے۔ تو روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے، جسم گاڑھا ہے۔ تو ایک لطیف چیز جب کثیف میں جائے گی، ایک بالکل باریک چیز کہ جس کو چھوا بھی نہ جا سکتا ہو، پکڑا بھی نہ جا سکتا ہو، وہ جب کثیف میں جائے گی تو اس کی
हैअत पूरी अलग है और इसकी हैअत पूरी अलग है। अजनबियत होगी ना, जैसे हम इंसान सारे एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ से पादरा से गुजरात छोड़ करके बिहार में चले जाएं, केरला में चले जाएं, हमारा कोई मोनिस ना हो, साथी ना हो, तो हमें अजनबियत महसूस होगी ना। हालांकि वो भी इंसान ही है जो हमारे साथ रहने वाले होंगे, लेकिन फिर भी उनसियत उनसे नहीं होती। तो ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें थी। तो रूह जब अंदर गई तो अंदर एक तो अंधेरा था, तारीकी थी, रूह रोशनी को चाहने वाली, और कसीफ के अंदर उसको जाना था। तो रूह को अंदर ठीक नहीं लगा, इसलिए रूह वापस आ गई। फिर दोबारा डाला गया, जब दोबारा डाला गया फिर से अंदर रूह को घबराहट हुई, फिर वापस आ गई। फिर तीसरी बार डाला गया, फिर रूह को घबराहट हुई, फिर वापस आ गई। फिर चौथी बार रब तबारक व तआला ने उसको अंदर डाला और बाहर निकलने नहीं दिया। इस पर बाज़ अहले इल्म ने फरमाया कि रूह अंदर गई है बमशक्कत, रूह अंदर गई है बमशक्कत, यानी मशक्कत के साथ गई है, बिल्कुल राज़ी होकर के नहीं गई है, तो देर में गई है। तो निकलने में भी बमशक्कत निकलती है, तकलीफ़ के साथ निकलती है। वो गई अंदर तकलीफ़ के साथ और निकलती है तब भी तकलीफ़ के साथ। तो ये है। और बाज़ हजरात ने ये बयान फरमाया कि जब 3 बार रूह को अंदर डाला गया, रूह बाहर चली आई, रब तबारक व तआला ने पूछा कि ए रूह क्या बात है, तू आदम के मुजस्समे में ठहरती क्यों नहीं है? रूह ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, आदम के मुजस्समे में तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे अंधेरे से वहशत आती है, घबराहट होती है, इसलिए मैं निकल जाती हूँ। फिर रब तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जो किंदील में अर्श के नीचे लटका हुआ था, रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि मेरे महबूब के नूर को लाओ। वो नूर लाया गया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया और फिर रूह को हुक्म दिया कि अंदर दाखिल हो जा। अब जब रूह अंदर गई, वापस नहीं आई, रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए रूह अब वापस क्यों नहीं निकली? कहा, अंदर ऐसी नूरानियत है कि इससे बेहतरीन नूरानियत मैंने आज तक नहीं देखी, अब मैं बाहर नहीं आने वाली। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में रूह ठहरी है, वो भी हमारे आका के नूर का सदका है। ये रूह डाली गई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाक मुबारक से। अब इसकी कैफियत क्या थी कि वो कैसे अंदर गई और मुजस्समे में तब्दीलियाँ कैसे आईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या कलाम किया, इंशाअल्लाह आइंदा कल बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।